سورۃ الکہف مکی ہے اور یہاں پر یہ سورۃ الکہف کا نام لکھا ہوا ہے. اس کے بعد درمیان میں بسم اللہ ہے. اس کے بعد جو سورت کے اندر جتنے رکوع ہیں، جتنی آیات ہیں یہاں پر لکھ دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، آج ہم سورۃ الکہف کا پارٹ نمبر 1 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز آپ لوگ کی دعاؤں سے اور آپ لوگ کی سپورٹ سے بہت جلد سورۃ الکہف وہ کمپلیٹ کریں گے. چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں. الحمد للہ. اب یہاں پر حمزہ کے بعد جو لام ہے، لام ساکن ہے. قلقلہ کرنے سے آپ نے بچنا ہے. لام میں قلقلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال. یہ 5 حروف جب ساکن ہوں ان میں قلقلہ ہوتا ہے. ان کے علاوہ کسی حرف کے اندر قلقلہ نہیں ہوتا. تو لام ان حروف میں سے نہیں ہے. جو اکثر لوگ پڑھتے ہیں الحمد، ایسا نہیں کرنا. لام کو بغیر قلقلے کے پڑھنا ہے. آواز لام پر جب زبان لام کے مخرج میں لگے تو وہیں پہ جم جائے، واپس نہیں لوٹنی چاہیے زبان. ٹھیک ہے. حمزہ حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے. حمزہ کے اوپر زبر ہو، نیچے زیر ہو، اوپر پیش ہو تو حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے. اس چیز کا آپ نے خاص یاد رکھنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ ہا بریک ہے، ہا میم زبر ہم. اب ہا کو کلیئر ساؤنڈ پڑھیں گے کیونکہ ہا جس حلق سے ادا ہوتی ہے اس حلق کا تعلق منہ کی طرف ہے، اس لیے ہا کو کلیئر ساؤنڈ پڑھا جائے گا. الحمد. اب اس کو دو نہیں پڑھنا، دو. ٹھیک ہے. للہ، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا اور ایک الف جو ہوتا ہے وہ 2 حرکات کے برابر ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. للہ الذی. یہ جو ہا ہے یہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. جس حلق سے یہ ہا ادا ہوتا ہے اس حلق کا تعلق سینے کی طرف ہے، اس لیے اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. للہ الذی. اب یہاں پر لام کے بعد ذال ہے. یہ ذال بغیر سیٹی کے پڑھا جاتا ہے. جس جگہ سے یہ ادا ہوتا ہے، یعنی ذال کا جو مخرج ہے، زبان کا سرا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو ذال پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ذال. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. پڑھتے ہوئے سیٹی نہیں آنی چاہیے. یہ اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں. پڑھتے کیسے ہیں؟ للہ زی نہیں پڑھنا، ذی. اب یہاں پر ذال کے بعد جو یا ہے، یا کے اوپر مد ہے. اس مد کو مد منفصل کہا جاتا ہے. 2 سے 2.5 الف کی مقدار اس کو لمبا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. الذی. آگے ہے حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے. حمزہ کے بعد نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد زا آ رہا ہے حروف اخفا میں سے، اس لیے نون ساکن کا یہاں پہ اخفا ہوگا. ٹھیک ہے. حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15: تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، فا، قاف، کاف. یہ 15 حروف ہیں. جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد یہ 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اخفا ہوتا ہے. نون ساکن کے بعد آ جائے تو نون ساکن کا اخفا، نون تنوین کے بعد آ جائے تو نون تنوین کا اخفا ہوتا ہے. اب یہاں پر انزلہ، نون کے بعد جو زا آ رہا ہے یہ زا سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا. بغیر سیٹی والا زا نہیں ہے، یہ ذال نہیں ہے، زا ہے. ٹھیک ہے. زا. اس کا مخرج زبان کا جو آگے والا حصہ ہے یہ اوپر والے دانتوں سے بھی ٹچ نہ ہو، نیچے والے دانتوں کے کنارے سے بھی ٹچ نہ ہو. دونوں اوپر والے دانت اور نیچے والے جو دانتوں کا کنارہ ہے ان سے تھوڑا سا پیچھے زبان کو رکھ کے آپ نے زا پڑھنا ہے. اگر دانتوں کے درمیان میں گیپ ہوگا، تھوڑی سی جگہ ہوگی، یعنی زبان پیچھے کی طرف ہوگی تو زا صحیح طریقے سے پڑھا جائے گا.
اگر گیپ نہیں ہوگا تو زا میں سیٹی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. زا انزالا, آگے ہے علا. عین کو پڑھتے وقت آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے. عین زبر عا, عین زبر عا. آگے ہے لام. لام کے اوپر سٹینڈ زبر ہے, کھڑا زبر ہے, کھڑا زبر بھی کہہ سکتے ہیں, سٹینڈ زبر بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, علا. لام کے اوپر کھڑا سٹینڈ زبر ہے تو ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا. ایک الف جو ہوتا ہے وہ 2 حرکات کے برابر ہوتا ہے. اب اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے کیسے جج کرنا ہے کہ ایک الف کی مقدار کیسے کی جاتی ہے. جیسے ہی اس کو آپ نے لمبا کرنا ہے, ساتھ ہی آپ نے کوئی فنگر اٹھا لینی ہے, شہادت والی لے لیں یا کوئی بھی فنگر لے لیں, انگلی, اس کو ساتھ میں آپ نے اوپن کرنا ہے, یعنی کھولنا ہے, پھر بند کرنا ہے. جتنی دیر میں ایک فنگر جو ہے وہ بند ہوتی ہے اور اوپن ہوتی ہے, اتنی ہی دیر کو ایک الف کی مقدار کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ علا عبدیہل. اب یہاں پر عین ہے, عین کو پڑھتے وقت آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ حمزہ کا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے, حمزہ کی آواز نہ آئے. عب, با ساکن ہے, حروف قلقلہ میں سے. حروف قلقلہ جب ساکن ہو تو قلقلہ ہوتا ہے. اب اس کو ایسے نہیں پڑھنا عبدہی, نہیں, غلط ہو جائے گا. عب عبدیہل. ٹھیک ہے, ہا کے بعد لام ہے, اب لام میں قلقلہ نہیں کرنا, لام ساکن ہے. عبدیہل کتابا. تا کے بعد سٹینڈ زبر ہے, کھڑا زبر ہے, ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کیا جائے گا. کیتا, با زبر با, کتابا. ٹھیک ہے, اب آپ نے پڑھتے ہوئے اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ با کو لمبا نہیں کرنا, کتابا نہیں پڑھنا, کتابا. ولم, واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کرنا ہے. اگر ہونٹ گول نہیں ہوں گے تو سمجھ لیجئے گا کہ واؤ کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا گیا. ولم یجعل, یا کا مخرج ہے زبان کا درمیان اوپر والے تالو کے درمیان والے حصے پہ لگے, اوپر والے تالو سے لگے تو یا پڑھا جاتا ہے. اب اس کو سختی سے نہیں پڑھنا, اگر آپ سختی سے پڑھیں گے تو پھر یہ پڑھا جائے گا, یہ آواز آئے گی, تو یہ والی آواز جو ہے وہ نہیں نکالنی. یج, یج نارمل طریقے سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, یج عل, یج عل. اب یہاں پر آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یہاں ایک لام ساکن ہے, دوسرا لام جو ہے وہ مشدد ہے. اب آپ نے عین کو دوسرے لام کے ساتھ ملانا ہے. کیسے؟ ولم یجعلہ, ہا کے اوپر الٹا پیش ہے, اس کو ایک الف کی مقدار جو ہے وہ لمبا کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو پوری لائن کو جو ہے وہ تلفظ کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. آپ نے میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کرنی ہے. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اب یہاں پر عین جو ہے, عین کے نیچے زیر ہے, عین کے مخرج کو صحیح طریقے سے آپ نے ادا کرنا ہے اور واؤ کو پڑھتے وقت آپ نے ہونٹ گول کرنے ہیں. اگر ہونٹ گول نہیں ہوں گے تو سمجھ لیجئے گا کہ واؤ اپنے مخرج سے صحیح طریقے سے ادا ہوا ہی نہیں. یہاں پر لفظ ہے یہ جو لفظ ہے اس کے آگے سرکل آ رہا ہے, سرکل کے اوپر سکتا ہے. یہ بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سکتا کرنا ہے نہیں کرنا. دیکھیں عوجا, اب یہاں پر جب وقف کریں گے تو 2 الف کے بعد الف, 2 زبر کے بعد الف آ رہا ہے. اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ قانون یہ ہے کہ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں لفظ پر وقف کرے اور اس لفظ کے آخر میں 2 زبر کے بعد الف آ جائے تو ایک زبر جو ہے وہ الف سے چینج ہو جاتا ہے, بدل جاتا ہے. یعنی ایک الف, عام لفظوں میں, سادہ لفظوں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ الف جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, عوجن ہے تو وقف کریں گے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ عوجا. اب اسی طریقے سے قیما لینذر بأسا, یہاں پر قاف حروف مستعلیٰ میں سے ہے, پر پڑھا جائے گا.
اور قاف کو جب یا سے ملائیں گے، اس کو ایسا نہیں پڑھنا قی ملی، یا کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے صحیح طریقے سے. کیسے؟ قاف یا زبر قی، یا زیر جی قی، میم لام دو زبر مل، لام زیر لی ملی. اب میم اور لام کے اوپر جو ہے ادغام ہو رہا ہے، ادغام یرملون، دو زبر کے بعد والا. یہاں دو زبر کی تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، یہاں پہ ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، قی ملی ینذرا. اب نون ساکن کے بعد اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کا اخفا. ذال بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا، اس کو سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھنا، مخرج اس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں. را کے اوپر زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے، یہاں پر زبر ہے تو اس کو پر پڑھیں گے لیونذرا. ٹھیک ہے، آگے ہے با کے بعد حمزہ. یہاں پر یاد رکھیے گا ایک بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ حمزہ جو ہے اگر اس کے اوپر زبر ہو، نیچے زیر ہو، اوپر پیش ہو تو حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، جھٹکے سے نہیں پڑھتے. پھر اس کا کیا ساؤنڈ آتا ہے؟ جیسے آ ای او، یہ اگر متحرک ہو یعنی زبر زیر پیش ہو تو یہی ساؤنڈ اس کا آتا ہے، اس کی آواز یہی آتی ہے. اگر حمزہ ساکن ہو تو پھر حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. یہاں پر حمزہ ساکن ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ با سان. اب اس چیز کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، جھٹکا دیتے ہوئے قلقلہ نہیں کرنا. اکثر لوگ یہی غلطی کر جاتے ہیں، جھٹکا دیتے ہوئے قلقلہ کر جاتے ہیں. قلقلہ نہیں کرنا، با آسان نہیں پڑھنا، با سان با سان. یہاں پر دو زبر کے بعد شین آ رہا ہے تو دو زبر کی تنوین کے بعد شین کی وجہ سے اخفا ہو رہا ہے نون تنوین کا. ٹھیک ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا. آگے ہے شدیدہ. دال کے بعد یا ہے، یا مدہ، ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا. یا مدہ کی آپ کو تعریف بھی بتا دیتا ہوں کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ حروف مدہ تین ہیں، الف باء یا. اور یا مدہ جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، واو مدہ جب واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر تو الف مدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے جیسے مثال آئے گی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. یہاں پر یا مدہ کی مثال ہے. ٹھیک ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے. اب دال کے بعد میم ہے، دو زبر کے بعد میم آ رہا ہے، ادغام یرملون ہو رہا ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد میم آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ادغام یرملون ہوگا، ایک الف کی مقدار غنہ بھی کیا جائے گا ایک الف کے برابر. شدیدم من لدنہ. اب یہاں پر ادغام تو ہو رہا ہے لیکن غنہ نہیں ہو رہا، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا نون ساکن اور نون تنوین کے بعد جو 6 حروف ہیں حروف یرملون، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے، لیکن لام اور را میں غنہ نہیں ہوتا، ادغام ہوتا ہے. باقی حروف میں غنہ بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، ادغام نہیں ہوگا، اور سوری غنہ نہیں ہوگا. من لدنہ ویبشر. یہاں پر واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، شین جو ہے اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے، ایسا نہیں پڑھنا ویبشر ویبشر. را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا. اور آگے جو لفظ ہے اس چیز کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے. لفظ ہے مؤمنین. اکثر لوگ پڑھتے کیسے ہیں؟ مؤمنین مؤمنین. یہ بہت بڑی غلطی ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ مؤمنین. اب ہم اس کو پریکٹس کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ دوبارہ غلطی نہ آئے آپ کو پڑھتے ہوئے. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین. جب نون کو لام سے ملائیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں لام کے اوپر شد ہے، جس حرف کے اوپر شد وہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. نون لام زبر نل، لام زبر لا نلا. مؤمنین الذین، دال بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا، دال کے بعد یا ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا. الذین یعملوا، یا کے بعد عین ہے، عین کو نارمل طریقے سے پڑھنا ہے، سختی سے نہیں پڑھنا یا جھٹکے سے بھی نہیں پڑھنا. یعملون. لام کے بعد واو آ رہا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا. یہ آپ کو واو مدہ کی بھی میں نے مثال دے دی ہے. پہلے یا مدہ کی مثال، اب واو مدہ کی. واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اب نون کے بعد صاد آ رہا ہے، الف لام کو چھوڑ دیں گے،
صاد کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ صاد کے اوپر شد ہے. نصو، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا اور اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا بھی کیا جائے گا. ٹھیک ہے. نصو، صاد کو پڑھتے وقت زبان جب تک اوپر نہیں اٹھے گی تو صاد صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. نصو، لی ہاتی، لام زیر لی، ہا بریک ہے، اس کا تعلق منہ، جو حلق منہ کی طرف ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کو بریک پڑھا جاتا ہے. نصالحاتی، اب اس کو تے نہیں پڑھنا، تاظر تی. ٹھیک ہے. ہا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، سٹینڈ زبر، ایک الف کی مقدار، اس کو بھی لمبا کیا جائے گا. آگے ہے ان لہم، نون مشدد ہے. یاد رکھیے گا جب بھی آپ پڑھیں قرآن پاک، نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے تو ایک الف کی مقدار غنہ کیا جاتا ہے. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں نون مشدد ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے. ان لہم اجرن، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے. آپ کو میں نے 5 حروف بتائے تھے حروف قلقلہ، جب وہ ساکن ان میں قلقلہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر جیم ساکن ہے، قلقلہ کریں گے. اج، اب اس کو اجرن نہیں پڑھنا، غلط ہو جائے گا. اجرن، اجرن، را کے اوپر 2 زبر ہے، را کے اوپر زبر یا 2 زبر ہو تو پر پڑھا جاتا ہے. اور آگے حسنا، ہا بریک ہے، کلیئر ساؤنڈ پڑھا جائے گا. سین میں سیٹی آئے گی کیونکہ حروف صفیریہ میں سے ہے. جب وقف کریں گے 2 زبر کے بعد الف آ رہا ہے تو الف جو ہے وہ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. ویسے قانون تو یہ ہے کہ ایک زبر جو ہے وہ الف سے چینج ہو جاتا ہے، الف پڑھا جاتا ہے، لیکن جیسے بھی ہو بات تو ایک ہی ہے کہ الف پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. عام سادہ لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الف جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے. حسنا، اوکے. اور اگر اس کو ملا کے پڑھیں گے یا وقف نہیں کریں گے تو نون کو میم کے ساتھ ملائیں گے. حسنما، میم کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا. وقف کریں گے تو حسنا. اور آگے ہے ماکثین فیہ، یہاں پر ثا بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا اور اس کا مخرج ہے زبان کا سرا اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگے، اندرونی کنارے سے لگے تو ثا پڑھا جاتا ہے، ثا. اوکے. اور آگے یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا. فیہ، یہاں پر بھی یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے تو ایک الف کی مقدار، اس کو بھی لمبا کریں گے. فا کا مخرج ہے اوپر والے دانتوں کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے تو فا پڑھا جاتا ہے. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اکثر لوگ پڑھتے ہوئے ہونٹ گول کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، فا نہیں پڑھنا، فا، فا. اوکے. اچھا جی. ماکثین فیہ ابدا، ابدا دوسرے پیج پہ، کل جب دوسرے پیج پہ سبق پڑھیں گے، لیسن پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کو میں پڑھا دوں گا. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو پریکٹس کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاکِثِینَ فِیہ أَبَدًا. اب ہم اس کو لہجے میں پڑھ لیتے ہیں. اچھا، سکتے کا مجھے یاد آ گیا. دیکھیں، سکتہ اس وقت ہوتا ہے جب آیت کے درمیان میں ہو اور ملا کے پڑھا جائے تو تب سکتہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وصل میں جب یہاں پہ سرکل پہ آ جائے اور وہاں پہ وقف کیا جاتا ہے، آیت کو بھی ملا کے پڑھا جائے تب بھی سکتہ ہوگا. یہاں پر کیونکہ سرکل ہے تو وقف کیا جا رہا ہے، وقف میں سکتہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، جب وقف کرتے ہیں تو وقف میں سکتہ ختم ہو جاتا ہے، سکتہ سکتہ نہیں رہتا، پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سکتہ جو ہے وہ وصل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. تو یہاں پر جو سکتہ ہے سرکل کے اوپر ہے، عوجا پر جب وقف کریں گے تو سکتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی، اب ہم اس کو لہجے میں پڑھ لیتے ہیں. سورۃ القحف شروع سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا صدق الله العظيم.